يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 36 کا ترجمہ اور تشریح کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ فَأَزَلَّهُمَا، فَأَزَل کا مطلب ہوتا ہے بہکانا، ہما کا مطلب دونوں کو۔ ہما جہاں بھی یہ صیغہ استعمال ہو اس کا مطلب دو ہوتا ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا، اور دونوں کو بہکا دیا۔ کس نے؟ شیطان نے۔ انہا کس میں سے بہکا دیا؟ اس جنت کے اندر سے بہکا دیا۔ فَأَخْرَجَهُمَا، اور ان کو خارج کروا دیا اور وہاں سے نکلوا دیا، ہما ان دونوں کو، مما کانا فیہ، مما جس میں وہ دونوں کانا فیہ یعنی اس کے اندر عیش کی زندگی گزار رہے تھے۔ کانا کا مطلب ہونا، اور فیہ اس کے اندر جو بھی وہ عیش و عشرت کر رہے تھے اس میں سے اس نے خارج کروا دیا۔ وَقُلْنَا، قل کا مطلب کہنا، نون الف نا، ہم یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے احترام کا صیغہ استعمال کیا یہاں قرآن میں۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، اہبتو، اہبت کا مطلب ہوتا ہے نازل ہو جانا، اتر جانا، یعنی اس بلند مقام سے اتر جاؤ۔ اہبتو بعدکم، یعنی چلے جاؤ یہاں سے، بعدکم تم میں سے ایک دوسرے کے تم کیا ہوگے، لبادن ایک دوسرے کے، عدو کا مطلب ہوتا ہے دشمن۔ بعدکم لبادن، عدو ایک دوسرے کے دشمن بن جاؤ گے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہارے لیے اب اس دنیا کے اندر مستقر یعنی قرار ہے، ٹھہرنا ہے، ٹھکانا ہے، وَمَتَاع، اور تم نے وہاں پر معاش حاصل کرنی ہے، متاع بنانا ہے، الہین مقرر وقت تک۔ دوستو، تھاٹ پرووکنگ آیت، بہت سوچ دلانے والی یہ آیت ہے۔ اس آیت کے ساتھ ہمیں یہ پتہ چلا کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی کو یعنی بی بی حوا کو جنت میں سے نکلوا دیا۔ یہ وہی پچھلی آیت جس کے اوپر ہم ڈسکس کر رہے تھے۔ اب ہم اس نقطے پر پہنچ گئے جب حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو وہاں سے نکلوا دیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ تو کیا شیطان جیت گیا؟ کیا انسان ہار گیا؟ کیا اللہ کا ماسٹر پیس ہار گیا؟ نہیں دوستو، یہ تو جنگ شروع ہوئی ہے، یہ میدان جنگ بدلا ہے، کیونکہ اللہ کے سامنے جنت الفردوس یا جنت کے اندر جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہ مقام بنایا ہوا تھا، میں اس کے بارے میں آپ کو مختلف مفکرین کا بتا چکا ہوں ان کی رائے کیا ہے، جہاں پر بھی وہ تھے وہاں پر شیطان کھل کر نہیں کھیل سکتا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بہرحال پروٹیکشن تو تھی وہاں پر نا، اور وہ مقام ایسا ہوتا ہے۔ بعض اوقات دوستوں کہا جاتا ہے کہ عابدین کی محفل کے اندر بیٹھو، کیونکہ تاکہ تمہارا ایمان تازہ ہوتا رہے، کیونکہ صحبت جو ہوتی ہے، ماحول جو ہوتا ہے وہ اثر ڈالتا ہے۔ تو وہاں پر شیطان کھل کر نہیں کھیل سکتا تھا، اور اللہ چاہتا تھا کہ میرا ماسٹر پیس ہی شوڈ بی چیکڈ، میں اسے دیکھوں کہ یہ کس جوگا ہے۔ میں نے اس کے اندر اتنی صلاحیتیں پیدا کر دی، اتنی خوبیوں کا حامل بنا دیا، وہ خوبیاں ڈال دیں جو ایک فرشتہ یا جن سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تو کیا یہ انسان اور جن جو کہ اپنے آپ کو بہت طاقتور اور بہت سمجھتا تھا تکبر کے اندر کہ میں تو اس کو جسٹ ان اے فیو مومنٹس کے اندر زیر کر دوں گا، تو کیا یہ جنگ ایسے ہی میرا ماسٹر پیس ہار جائے گا، یعنی انسان ہار جائے گا؟ یہ مقام بدلا ہے، جنگ ختم نہیں ہوئی دوست۔ ہم میں سے کچھ لوگ سوچتے ہیں جی حضرت آدم علیہ السلام کو نکلوا دیا تو بس، نہیں، بعض اوقات ہمیں جنگ کے لیے کچھ سٹیپس پیچھے ہونا پڑتا ہے، بعض اوقات کھلے میدان کے اندر آنا پڑتا ہے۔ اب یہ کھلا میدان دیا کہ تو اپنا زور لگا لے، کیونکہ سپورٹر کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ اور کبھی بھی
اینڈ دیکھنے سے پہلے ہمیں نتیجہ نہیں نکالنا چاہیے کہ کون تقدیر والا ہے، کون بدقسمت ہے، کون جیتا کون ہارا، کیونکہ بالکل یہی بات جب اللہ تعالیٰ نے جب کچھ لوگ جنہوں نے قارون کے خزانوں کو دیکھا اور رشک کرنے لگ گئے اور کہا یا اللہ یہ کتنا تقدیر والا اور کتنا زبردست شخص ہے کہ اس کے پاس اتنا مال و متاع ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بالکل یہی بات فرمائی تھی کہ جب تک کسی کا اینڈ مت دیکھ لو تب تک اس کو تقدیر والا یا قسمت والا مت کہو۔ تو ابھی میدان بدلا، ابھی کھل کر کھیل رہا ہے اپنا شیطان بھی، اور ہمیں بھی پورا اختیار کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تم میرے بندوں کو نہیں بہکا سکتے۔ جو اللہ کے بندے ہوں گے وہ نہیں بہکیں گے، جو نہیں ہوں گے، جو اللہ کے عبد نہیں ہوں گے وہی بہکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس کے اندر تفریق پیدا کر دی کہ یہ تو بندے میرے ہیں ہی نہیں جو بہکے جاتے ہیں۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ اور پھر ایک اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تمہارا دشمن طاقتور ہے، اسٹرانگ ہے، لیکن میری رحمت بھی تو بے شمار ہے نا۔ اور سب سے بڑی بات ہم دیکھیں، ہم the most ironical، یہ کتنا ایک عجیب معاملہ ہے کہ جس شیطان نے ہمارے آباء و اجداد کو جنت سے نکلوایا، اور اللہ تعالیٰ بارہا وارن کر رہے ہیں یہ تمہارا دشمن ہے، ہم اسی کو دوست رکھے ہوئے ہیں۔ ہم اپنے تمام اعمال جو ہم اس دنیا کے اندر کر رہے ہیں دوستو، آپ ذرا اپنا تجزیہ کر لیں۔ کیا آپ مومنین والے، یعنی آپ شارٹ ٹرم مستقر، ہم نے قرار تو لینا ہے اس دنیا کے اندر، لیکن بحثیت مسافر، یا ہم بحثیت اسی کو سب کچھ سمجھ کر قرار لینا ہے؟ ہم نے رہنا تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کیا دوست بن کر رہنا ہے شیطان کا، یا ہم نے اللہ کے عبد بن کر رہنا ہے؟ کیونکہ تیسرا تو رستہ ہی کوئی نہیں ہے۔ یا ہم عبداللہ ہیں یا عبد الشیطان ہیں۔ کیا شیطان کو یہ کہلوائیں گے ہم کہ تم جیت گئے، یا ہم شیطان کو چیلنج دیں گے کہ تم نہیں جیت سکتے کیونکہ ہمارا سپورٹر میرا اللہ اور میرا خدا ہے؟ یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ اور ہم، وہ ایک شعر بھی ہے کہ بیمار ہوئے جس کے سبب اسی کے لونڈے سے دوا لینے گئے۔ تو دوستو ہم رجوع اس سے کر رہے ہیں، ہم کانٹیکٹ اس کے ساتھ ہیں، ہم تمام الٹی حرکات اس کی خاطر کر رہے ہیں جس نے ہمارے والد حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں سے خارج کروایا۔ حالانکہ بالکل اس کے الٹ ہونا چاہیے تھا، ہمیں تو اس کے رستوں کے اوپر دیکھنا بھی نہیں چاہیے تھا، لیکن اس کے رستوں میں ہے اٹریکشن، انتہائی اٹریکشن۔ جس قدر مزہ ایک موسیقی کی محفل، ایک مووی کو دیکھنے کے اندر آپ پوری رات دیکھتے رہیں، آپ قرآن کا ایک صفحہ بازر، میں ان عبدوں کی بات نہیں کر رہا، ان عبداللہ کی بات نہیں کر رہا جو کہ جن کو مزہ ہی اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ کلام کے اندر آتا ہے، میں تو ان کی بات کر رہا ہوں جن کے دل جو ہیں وہ جکڑے جا چکے ہیں اس ظالم دشمن کے ہاتھوں۔ تو دوستو آج یہ فیصلہ کرنا ہے ہمیں کہ ہم نے کس راستے کے اوپر چلنا ہے، کیونکہ دو راستے واضح ہیں، ان دونوں میں سے ہم نے ایک کا تو انتخاب کرنا ہے۔ لیکن اگر ہم شیطان کے راستے کا کر لیتے ہیں اختیار، اس کو چن لیتے ہیں دوستو، اور پھر ڈھٹائی سے یہ کہتے جاتے ہیں کہ ہمارے نبی تو ہمیں بخشوا ہی لیں گے، تو کیا ہم بحثیت امت کوئی بہت فخر دینے جا رہے ہیں اس دن اپنے نبی کو؟ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، اپنے دشمن اور اپنے مہربان رب کو پہچاننے کی طاقت دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي